در غریب نواز پر پہنچے اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو خواجہ نے اپنے در پر بلا لیا اور چھٹی کے لیے بلا لیا، چھٹی شریف کے لیے بلا لیا، بڑی بات ہے ہمارے۔ اچھا پھر ہم پر احسان اور احسان کیا کہ ہم آئے ایسے کہ جیسا آنا خواجہ کو پسند ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی کیا کرتے ہوئے ہم یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایف چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اجمیر شریف میں ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت یہاں ہر سال ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے، ہزاروں ہزار عاشقان رسول، آپ چینل پر یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہاں شریک ہوتے ہیں۔ تو تذکرہ یہی ہو رہا تھا کہ اللہ پاک کا کیسا کرم، کیسا احسان، رسول پاک کی کیسی عنایات، ہم ایسے آئے ہیں کہ جیسا آنا خواجہ کو پسند ہے۔ یعنی کیا؟ الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں جتنے عاشقان رسول قافلے میں آئے ہیں، اس میں سے کوئی ایسا نہیں جو نماز قضا کرتا ہوا آیا ہے۔ مفتی اعظم یاد آ گئے تو یوں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب نمازیں پڑھتے پڑھتے یہاں آئے، ذکر و درود پڑھتے ہوئے آئے ہیں، فضولیات سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر خواجہ صاحب سے ہم نے کچھ پانا ہے تو ہم نے وہ کام کرنے ہوں گے جو خواجہ صاحب کو پسند ہے، غریب نواز کو پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں یا خواجہ میری جھولی بھر دو، پڑھا ہے کلام؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یا خواجہ میری جھولی، ابھی یا خواجہ میری جھولی بھر دو کے رٹ لگاتے ہیں اور کام ایسے کر کے آئے ہیں کہ خواجہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے اگر نمازی قضا کرتے ہوئے آئے ہیں، غیبتیں کرتے ہوئے آئے ہیں، کسی کا بغض دل میں رکھ کر آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کر آئے ہیں، ماں باپ کو ستا کر آئے ہیں، رشتہ داران کو دکھا کر آئے ہیں، دل آزاریاں کر کے آئے ہیں، یہ حرام کام ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کام اللہ کو پسند نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو، جن سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، ایسے کام کرنے والے سے خواجہ صاحب کیسے خوش ہوں گے؟ پاسبل ہی نہیں۔ تو اگر اس طرح کا آ رہا ہے تو پھر تو آنے والا سوچیں گے کیسا ہے، کیا پائے گا؟ خواجہ صاحب ناراض ہو تو کچھ دیں گے تھوڑی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے لائق کی عطا بن کر آنا اور ایک ہوتا ہے مستحق سزا بن کر آنا۔ لائق کی عطا یعنی کہ وہ کام کرتا ہوا آیا ہے کہ خواجہ صاحب بڑے خوش ہو گئے، کہا مان کیا مانگتا یہ لے، اور خواجہ صاحب کیا نہیں دیتے، منگتوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا کر کے آئے جو مستحق کی سزا ہے، کسی کے پاس ایسا کام کر کے آیا ہے کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے تو انعام تھوڑے دے گا، وہ سزا دے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سلامت رکھے اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کو، جس نے مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے حاضری کے طریقے بیان کیے، اس طریقے کو ہم کو سکھایا ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس سرکار قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ ایسے کرتے ہوئے آئے، جن پر جتنے مجھے سن رہے ہیں اور آپ بھی جو سن رہے ہیں، اس کے بعد جو سنیں گے، میرا مشورہ ایسا ہے، کسی کی بھی بارگاہ میں جانا ہو، غوث پاک کے بارگاہ میں جانا ہو، غریب نواز کی بارگاہ میں آنا ہو، داتا صاحب کی بارگاہ میں جانا ہو، بابا تاج کی بارگاہ میں جانا ہو، حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جانا ہو، مخدوم ماہینی مخدوم سمنا کے بارگاہ میں جانا ہو، بدائن شریف جانا ہو، بریلی شریف جانا ہو، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو، جہاں جا رہے اس بزرگ کی سیرت کو تھوڑا سا پڑھ کر جائے اور ان کی سیرت کو پڑھتے پڑھتے ان کے کیے ہوئے کام کو کرتے ہوئے جائے۔ جیسے غریب نواز ہمارے انڈیا میں آئے، ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ سنجر سے آئے، کس نے بھیجا؟ مدینے والے نے بھیجا، مدینے سے حکم ملا یہاں آنے کے لیے۔ تو راستے پر کیا کرتا ہے غریب نواز؟
دین کی تبلیغ کرتے آئے، نیکی کی دعوت دیتے آئے، برائی سے منع کرتے آئے، محبتوں کا پیغام دیتے ہوئے آئے، الفت، اخوت، بھائی چارگی کا درس دیتے آئے، محبتوں کو پھیلاتے ہوئے آئے، نفرتوں کو مٹاتے ہوئے آئے، اونچ نیچ کو ختم کرتے ہوئے آئے، اور نعرہ دیتے ہوئے آئے، گویا کہ ہم یہ سبق دیتے ہوئے آئے کہ اسلام کا انداز یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز۔ تو یہ کام کرتے ہوئے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور پورے ملک میں الحمدللہ اپنے فیضان جاری کر دیا ہے۔ اگر یہی کام کرتے کرتے ہم آئے ہیں تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کے رسول بھی خوش ہوں گے، اور جس کے عرس میں جا رہے ہیں جیسے غریب نواز ہیں یہ بھی خوش ہوں گے، اور جب یہ خوش ہو کر جو عطا کریں گے اس عطا کی بات ہی نرالی رہے گی۔ الحمدللہ وہ عطا کی بات ہی نرالی رہے گی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم آج اجمیر شریف میں موجود ہیں، آج بھی آئے ہوں، آئندہ بھی آئے، یہاں آئے ہیں، کہیں جانا ہو، اللہ کرے مدینے کا سفر نصیب ہے، جانا ہے مدینے جانا ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ اور ہم ہندو والوں کے لیے تو بڑی آسانی، اب یہاں جو آئے ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ مدینے کا جو ویزا لگتا ہے نا وہ یہاں سے لگتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دادا صاحب کے لیے پڑھا تھا نا، ہم خواجہ صاحب کے لیے پڑھیں گے، دو نہ دو مرضی تمہاری، تم مدینے کا ٹکٹ، مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ، دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ، میں پکارے جاؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا کر دو کرم، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا خواجہ پیا، ہو مدینے۔ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ایوین چینل کے ناظرین آپ بھی جانا چاہتے ہیں نا؟ بھائی چھٹی کے دن ہے، جو مانگے مل جائے گا، خواجہ سے کیا نہیں ملتا ہے، چلو مدینے کے ٹکٹ مانگ کے جی۔ او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا خواجہ پیا، او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا خواجہ پیا، آپ کو داتا پیا کا واسطہ، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا کر دو کرم، خواجہ پیا۔ اچھا مدینے کا ٹکٹ لینے کے لیے خواجہ صاحب کو راضی بھی تو کرنا ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم ایسی کچھ نیت کر لیں کہ خواجہ صاحب خوش ہو کر ہم کو مدینے کے ٹکٹ دے دینا، ایک بار نہیں کئی بار جانا ہے، ایک بار جانا ہے کئی بار جانا ہے، اور آخری حاضری میں وہی رہنا ہے، اور پھر کہاں جانا ہے؟ وہاں سے بقیع پاک میں۔ تو اب خواجہ صاحب کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ ایسا کیا جائے آج کے بس خواجہ صاحب خوش ہو جائے؟ تیار ہے؟ اچھا خواجہ صاحب جس دین کے تبلیغ کے لیے یہاں آئے ہیں، اس دین کی خدمت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے کیا ہم کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ ایک قافلے والوں یہاں جتنے موجود ہیں دے سکتے ہیں؟ چلو آج چھٹی شریف میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنے طرف سے کچھ نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑوں کی بارگاہ میں تھوڑا سا دے دے تو بڑے بہت زیادہ دے دیتے۔ چلو نیت کر لیں۔ امیر علیہ سنت نے جو فرمایا ہے کہ 12 ماہ میں 30 دن اور پوری زندگی میں کم از کم 12 ماہ راہ خدا میں قافلے میں سفر کرنا ہے، تو 12 ماہ کی نیت کون کرتا ہے؟ جب بھی کرے زندگی میں چلے، 2025 میں 26 میں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے جلدی کر لیں۔ کون سفر کی نیت کرتا ہے بھائی 12 ماہ کے لیے؟
واہ بھائی واہ، ہمارے کیمرے والے دکھا ہمارے افجین والوں کو، دیکھو بھر ماشاءاللہ اجمیر شریف میں ہمارے عاشقان رسول نے نیتیں کی ہے انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے۔ اب افجین چینل پر آپ جہاں بھی ہوں دنیا بھر میں، چلو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ اور سنتوں کا عام کرنے کے لیے 12 ماہ کا قافلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے جو موضوع لے کر حاضر ہوا تھا اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس